السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماہ محرم شروع ہوا ہے۔ محرم کا مہینہ روز اول ہی سے بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ بہت ساری چیزیں اس مہینے کے اندر وجود میں آئی ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تعلق اسی مہینے سے ہے۔ لہٰذا ہم اس مہینے کے اوپر اور اس کے اندر ہوئے واقعات کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے قسط وار۔ سب سے پہلے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اسوہ جو ہے بیان کریں گے، جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا تھا، جس سے آپ واقف ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو چاروں بھی بہت زیادہ محبوب تھی، اور چھوٹی لڑکی ہونے کی وجہ سے زیادہ تعلق حضرت فاطمہ الزہرا سے تھا حضور علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ میرے جگر کا جو ہے نا ٹکڑا ہے۔ جب کبھی کوئی مجلس میں ہوتے اور حضرت فاطمہ اس طرف سے جو ہے نا آتی، باہر سے آتی، تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کے اپنی جگہ پر اپنے لخت جگر کو جو ہے نا بٹھا کر لوگوں کو بتلاتے کہ عورت عزت کی حامل ہے، چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو زندہ درگور جو نہ کر دیا جاتا تھا۔ اس رواج کو ختم کرنا تھا اور بتلانا تھا کہ عورتیں قابل مذمت نہیں ہیں بلکہ قابل تعظیم ہے، یہ بتلانا مقصود تھا۔ امت کو، ساری انسانیت کو جو ہے نا بتلا دیا کہ عورتوں کی عزت جو ہے نا کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بھی تربیت ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ آیا ہیں روز روشن کی طرح، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری خصوصیات ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ جب ان کا حضرت علی سے نکاح ہوا، ایک مرتبہ بیمار ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، انار کھانے کو من کیا، عام طور پہ ہوتا ہے اس طرح، تو ایک انار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھل کر کے جو ہے دیا، پیش کیا۔ کوئی سائل آ گیا، آ کر کے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے، چھوڑ کر کے، اپنی بھوک کو چھوڑ کر کے سائل کو دینے کی اپنے شوہر سے یعنی حضرت علی سے گزارش کی۔ چنانچہ وہ پورا کا پورا دے دیا گیا، صدقہ کر دیا گیا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انار لا کر کے چھل کر کے جو ہے نا پیش کیا، تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ انار ایک ہی نظر آ رہا، باقی 9 کہاں ہیں؟ حضرت علی حیران ہو گئے کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 10 انار آئے ہوئے ہیں؟ 10 اصل میں 10 انار ہدیے میں آئے تھے، تحفے میں آئے تھے۔ تو حضرت علی نے 9 اٹھا کر کے رکھا اور ایک چھل کر کے دیا۔ ظاہر سی بات ہے پورے تو نہیں چھل کر کے دیتے۔ تو حضرت علی نے یوں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت فاطمہ نے یوں کہا تھا کہ میں نے اپنے ابا کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، میں خود بھی قرآن پڑھتی ہوں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب دیتے ہیں، اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ بہرحال بہت سارے اس طرح کے اچھے سے اچھے جو ہے نا واقعات ہیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہی کا جو نتیجہ ہے کہ ایسے حضرات حسنین ان کے شکم سے جو ہے نا پیدا ہوئے۔ آدمی کے باکمال بننے میں عورتوں کا بڑا جو ہے نا کردار ہوا کرتا ہے، اسی لیے ذہن میں رکھیں، اپنی بہنوں کی اور اپنے بچیوں کی صحیح پرورش کریں۔ ہاں، ان کو صابر بنائیں، محنتی بنائیں، صبر کرنے والی بنائیں۔ ہاں، ان کے اخلاق و کردار کی جو ہے نا کی نگرانی کریں، اپنے بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی، اس لیے کہ جب یہ دوسرے گھروں کے اندر بیاہ جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو اولاد ہوگی، جب ان کی تربیت صحیح ہوگی تو یہ اپنی اولاد کی جو ہے نا تربیت جو ہے نا صحیح کرے گی۔ اس طرح پورا گھرانے کی تربیت صحیح ہوگی اور پورا معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ ہاں، عام طور پر لوگ اپنی لڑکیوں اور بہنوں کی کوئی خاطر خواہ تربیت نہیں کرتے، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ان کے اوپر اتنا مکمل اعتماد رہتا ہے کہ ان کے اوپر تربیت کی نظر ڈالتے ہی نہیں۔ ہاں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی بڑی بہو بیٹیوں کی کیا کہتے ہیں برائیاں بڑی نظر آتی ہیں، لیکن عام طور پر اپنی بہنوں کی اور اپنی بیٹیوں کی برائیاں نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے بہت سارے مشکلوں کا سامنا یہ بچیاں جو نہ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بچیاں دوسرے گھروں میں بیاہ جائیں گی، اس لیے
ہم کو چاہیے کہ اب اپنی بہنوں کی اور بچیوں کی خاص طور سے جو ہے نا ان کی اخلاق کی، ان کے کردار کی جو ہے نا نگرانی کریں اور ان کو ایک باکمال جو ہے نا شخصیت بنائیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ اولاد اپنی اولاد کی جو ہے نا صحیح تربیت جو ہے نا کرے گی۔ آج عام طور پر اپنی بچیوں کو کاہل جو ہے نا بنا رہے ہیں، گھر میں کوئی کام کاج ان کو نہیں سکھاتے، بھئی چھوٹی ہے کہہ کر کے نظر انداز جو ہے نا کر دیتے ہیں۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جب یہ بیاہ جاتی ہے دوسرے گھروں میں، جب ان کی جو ہے نا شادی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ماں باپ کے گھروں کے اندر سے ہی، ماں باپ کے گھر کے اندر سے ہی بالکل کاہل رہی، تو ظاہر سسرال میں جا کر کے جب یہ کاہل رہے گی تو ظاہر سی بات ہے کہاں زندگی جو ہے نا صحیح گزار سکے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر جو ہے نا واپس آ جائے گی اور والدین کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ والدین کے گلے کا طوق کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب بچی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے سسرال سے، سمجھ رہے نا، ہکال دیا جاتا ہے، لا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے گلے کا طوق جو ہے نا کہا۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، خاص طور سے بہنوں کی اخلاقی پرورش کریں، بچیوں کی جو ہے نا صحیح معنی میں تربیت کریں، بچیوں کو صابر بنائیں، صبر کرنے کا مزاج ان کے اندر جو ہے نا بنائیں، اس لیے کہ بچیوں کو صابر ہونا پڑتا ہے، تبھی جا کر کے یہ اپنی اولاد کی صحیح معنی میں جو ہے نا پرورش جو ہے نا کر سکیں گی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی نے جو ہے نا پرورش کی، اس لیے ان کے شکم سے ایسی اولاد جو ہے نا پیدا ہوئی حضرت حسنین جیسی۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل بتلائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ الیاس قاسمی، مدرسہ محمدیہ بودھن۔